باتیں پلوشا کر رہی تھیں اور اب ہمارے دوسرے رہنما بھی کریں گے، ان کی ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کی ذاتیات سے بالا تر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی عوامی نمائندے ہیں جو پچھلی وبا کی پہلی لہر میں کہتے تھے ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو پاکستان اور سندھ کی عوام جو ہے ان کی جان کو نقصان ہوگا۔ اب یہی عوامی نمائندے اپنے قومی فریضے سے تجاوز کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جاتے اور عوام کو مدعو کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، ملتان کے جلسے کے اندر پارٹیسپیٹ کیجئے، وہاں پہ آپ آ کر اس کے اندر شمولیت کیجئے۔ ملتان کے اندر کامران 78% پیشنٹس جو آئی سی یو وارڈ میں ہیں وہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جان و مال کی تحفظ، عوام کی جان و مال کی جو تحفظ ہے وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اپنی جو بیٹی کی شادی ہے، اپنی بیٹی کی جو منگنی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ضرور آپ آئیے گا ایک کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ لے کر۔ یہ تو ان کی ذاتیات کی سیاست ہے کہ ان کی جان اہم ہے، ان کے گھر والوں کی جان اہم ہے، لیکن پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو غریب متوسط طبقے سے رہنے والا آدمی ہے، اس کی جو جان ہے، اس کی جان اہم نہیں ہے۔ تو ہم ان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بختاور صاحبہ کی جو منگنی ہے اس میں تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو گیسٹ ہے کووڈ ٹیسٹ کرا کے آئے، لیکن جلسوں کے لیے جہاں عوام کی زندگی خطرے ہیں وہاں پہ آپ یہ اصول بھول گئے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ تو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی کی بیٹی کے منگنی پہ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے ذاتی معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی ان کو کیا تکلیف ہے۔ اگر میں نے ذاتی معاملات میں بات شروع کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کسی اور کانٹیننٹ سے میں شروع ہوں گی اور پھر یہاں تک آؤں گی تو بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کو میں اگنور کرتی ہوں۔ ہم کسی کی بھی بیٹی کی شادی یا کسی کی دادی کی وفات کے اوپر سیاست نہیں کر رہے، ہم صرف عوام کے سامنے حقائق پیش کریں۔ عوام کو ان کا دوہرا رویہ ہے جو اس کو پیش کریں، عوام کو بتا رہے ہیں کہ عوامی نمائندے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عوامی نمائندے جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں لیکن آپ کے لیے اور تقاضے مانگتے ہیں اور اپنے لیے اور تقاضے مانگتے ہیں۔ اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کرونا سے، لیکن دادی کے کل کے اوپر عوام کو نہیں بلاتے، عوام کو جلسے میں بلاتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی کے اوپر کہتے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ نیگیٹو کی رپورٹ لے کے آؤ۔ سو صرف دوہرا رویہ دکھا رہے، ورنہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور گھر کے ممبران جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہم نہیں گھسیٹنا چاہتے۔ لیکن مریم نواز شریف نے دادی کی وفات کے اوپر کافی سیاست کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور وہ ہم بارہا عوام کو بتا بھی چکے ہیں۔ آپ کو کس نے بلایا ان کے کل پہ؟ آپ کو کسی نے مدعو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا کہا گیا ہے؟ یا آپ کو کسی ہماری منگنی پر کسی نے مدعو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کارڈ آیا ہے، آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آئی ہے؟ اگر ان باتوں پہ بات کرنی ہے تو پھر بات بہت گند میں پڑ جائے گی، اور وہ میں تو چاہتی نہیں اس گندگی میں پڑنا۔ پلوشا صاحبہ کی زبان بہت ہی خراب ہے، یہ بہت ہی غلط لہجے میں بات کرتی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ مجھے اپنی زبان دیکھیں، اس وقت سے چل رہی ہے، لوگوں کی نانیوں دادیوں تک پہنچتے ہیں، اپنی زبان دیکھیں۔ آپ جس شخص کی بھی تدفین نہیں اس کے اوپر آپ بات کرنے سے نہیں رک رہی کیونکہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ You have no words۔ آپ اگر کسی کی لاش کے بارے میں بات کریں گی اور کسی کے گھر کے معاملوں کے بارے میں بات کریں گی تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی۔ خراب آپ کی زبان ہے، ٹیک یور ورڈز بیک۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اب جو مرضی کہتی رہیں گی ہم ہم ان کی دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ دیکھیں یہ اس طرح بات کر کے ان کی اس طرح بات کرنے سے ان کی بات کے اندر صداقت نہیں آئے گی۔ ان کی بات غلط ہے تو غلط ہے، دوہرا رویہ ہے تو ہے، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی اس طرح بات کرنے سے ان کی بات میں سچائی نہیں آئے گی، یہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ایکسپوز ہونے کے بعد یہی رویہ ہوتا ہے جو ان کا ہے۔ نہیں کامران، آپ ان کے رویے کی مذمت کیجئے، بہت ہو گیا پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، ان کے رویے کی مذمت کیجئے، ان کی زبان کی مذمت کیجئے، ان کی ان باتوں کی مذمت کیجئے۔ آپ ان کو ایئر ٹائم دے رہے ہیں کہ بار بار یہ اونچی زبان میں اس طرح بات کریں۔ عوامی نمائندے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور عوام کے سامنے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔